बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बदुआ हादिया मुग़ल किस्त नंबर 45 एंड 46। गज़ान अपनी सोच में इस हद तक मगन था कि मुंतहा की कैफियत को जान ही ना पाया था। होश तो तब आया जब वो इसकी बाहों में झूल गई। गज़ान हवास बाख्ता जल्दी से इसने मुंतहा को संभाला और इसके गाल थपथपाए। बीवी क्या हुआ? आंखें खोले। रात का पहर था और इस वक्त तक समरीन बेगम सो चुकी थी। गज़ान के हाथ पांव फूल चुके थे। मुंतहा को झंझोड़ता वो दीवाना हो रहा था, लेकिन मुंतहा को शायद होश आना नामुमकिन था। जब यकदम गज़ान ने इसे बाहों में भरा और वापस गाड़ी की जानिब आया था। पिछली सीट पर इसे लेटाकर इसने गाड़ी भगाई। 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए मुंतहा को बेसूद देखकर बेचैन हो रहा था। गाड़ी की करीबी हॉस्पिटल रोककर वह तेज़ी से मुंतहा को उठाए अंदर आया था। एमरजेंसी वार्ड में इसे लाकर इसने शोर मचाया था, डॉक्टर मेरी वाइफ को होश नहीं आ रहा, इसे जल्द अज जल्द देखें। गज़ान को बेताबी दिखाकर डॉक्टर तेज़ी से आगे बढ़ी। आप बाहर जाएं, हम चेकअप करके आपको बुलाते हैं। मेरे सामने इनका चेकअप करें, मैं बाहर वेट नहीं कर सकता। गज़ान का अंदाज़ दो टोक था। डॉक्टर ने बेबसी से गज़ान की जानिब देखा। देखें आप डॉक्टर, मैं कह चुका हूँ बाहर नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। अटल लहजा सुनकर डॉक्टर ने भी ज़िद छोड़ी थी और मुंतहा को चेक किया था। लम्हा बलम्हा गज़ान को बेसुकूनी महसूस हो रही थी। ना जाने मुंतहा की बेहोशी के पीछे क्या वजह थी। इधर से उधर चक्कर काटता वो बेहाल हो रहा था। डॉक्टर क्या है हुआ है, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? 2 मिनट गुजरे थे कि गज़ान फिर से बोला। डॉक्टर भी इसकी आवाज़ सुनकर चौंकी। देखें, हमें चेकअप करने दें, फिर ही कुछ बता सकेंगे। आप चेकअप कीजिए प्लीज़, जल्दी। गज़ान का इसरार बढ़ा। डॉक्टर हसाबत में सर हिलाकर मुंतहा को चेक करने लगी। झुकी। कुछ देर बाद जो खबर गज़ान को सुनने को मिली, यकदम तो इसके होश उड़ा गई थी। शी इज़ प्रेग्नेंट। अपनी समात पर इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या डॉक्टर, आप क्या कह रही हैं? खुशी से आज गज़ान सदीकी की ज़बान किंग हुई, लेकिन कुछ देर पहले जो डॉक्टर पर गुस्सा कर रहा था, इस वक्त इसकी खुशी देखने के लायक थी। ओह माय गॉड, मैं बाबा। ओ गज़ान को खुशी आज इसके चेहरे से झलक रही थी। थैंक यू डॉक्टर, पर इन्हें होश कब तक आएगा? मुंतहा की फ़िक्र गज़ान पर दोबारा हावी हुई थी। इन्हें आप सुबह तक घर ले जा सकते हैं। ये दरअसल किसी बात का स्ट्रेस ले रही हैं। आपको इनकी डाइट का और मेडिसिन का अच्छे से ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की हदायत सुनने के बाद वो मुंतहा के करीब आया, जो बेड पर बेहाल सी लेटी थी। बेसाख्ता गज़ान झुका था और मुंतहा के माथे पर अपनी मोहब्बत भरा लम्स अता किया। बीवी बीवी, मैं बता नहीं सकता हूँ आपने मुझे कितनी अजीम खुशी दे दी है। मैं बाबा बनूंगा। हाथ थामकर वो साइड पर मौजूद चेयर पर बैठा। आंख के कोने में एक नन्हा सा आंसू का कतरा चमका था। दिल चाह रहा है सारी खुशी आपके दामन में ढेर कर दूं। मुंतहा के बेसूद वजूद से अपने तमाम जज्बात कहता वो दीवाना हो रहा था। बस जल्दी से होश में आ जाए, मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। गाल पर अपने हाथ का लम्स जगाए वो मुंतहा की ज़ात को आज मोतबर कर रहा था। हाशिर चले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जवेरिया हाशिर की जानिब आई, जो लाइबा से अहम राजो न्याज में मसरूफ़ था। जवेरिया की पुकार सुनकर वो उसकी जानिब मतवज्जे हुआ, जो चेहरे पर बेजारियत सजाए खड़ी थी। हाँ चलते हैं। हाशिर लाइबा से माजरत की है, जवेरिया को लिए बाहर की जानिब आया था। जवेरिया का सर घूम रहा था, लेकिन इसे अपने हवास काबू में रखने थे, वरना हाशिर को 1 मिनट में हकीकत का इदराक हो जाता। गाड़ी में बैठते वो घर की जानिब रवां दवां थे, जब जवेरिया के सवाल ने हाशिर का रंग फक किया। हाशिर, आप गज़ान की वाइफ से क्या बात कर रहे थे? आप काफ़ी देर इससे बातों में मशगूल रहे। ऐसा क्या लग रहा था कि आप इसे अच्छी तरह जानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुझे वो औरत कुछ अलग लगी थी। मैं तो वहाँ से जाना चाह रहा था, लेकिन वो शायद खुद ही बात करना चाह रही थी। हाशिर ने सारा इल्ज़ाम मुंतहा पर रखा। जवेरिया को वो बिल्कुल भी ऐसी वैसी लड़की नहीं लगी थी, लेकिन बकौल हाशिर के वो एक चिपकू टाइप लड़की थी। मज़ीद जवेरिया कुछ नहीं बोल पाई। सीट से टेक लगाए वो आंखें मूंद गई। ये खबर वो हमदान को ज़रूर बताने वाली थी। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमका था। आज का ये सूरज रूए ज़मीन पर मौजूद कुछ इंसानों की ज़िंदगी को बदलने वाला था। बदल तो गज़ान की किस्मत भी गई थी, बदल तो आफाक भी गया था। अब जिसका बदलना बाकी था, आज इस शख्स अपने ही ज़मीर की अदालत लगने वाली थी। गाड़ी का रुख आज बेसाख्ता इसने जाने पहचाने रास्तों की जाने मोड़ा। तूबा बेगम की याद इसे काफ़ी दिन से तंग कर रही थी, और आज हिम्मत मुंजमद करता वो वहाँ जा रहा था। दिल ने बारहा चाह के रुख मोड़ ले, लेकिन शायद किस्मत आज इसे वहाँ ले जाने के दर पर थी। कार को पोर्च में रोककर वो अंदर की जानिब बढ़ा। गार्ड इसे अच्छी तरह पहचानता था, और आज 1.5 साल बाद भी वो इसे फ़ौरन पहचान गया था। भारी कदमों के साथ लामतनाही सोचों को लिए वो आगे बढ़ रहा था।
लॉन्च के दरवाजे पर इसने अभी हाथ रखा ही था कि अंदर से आती आवाज़ों ने इसके कदमों को रोका। शाइना, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे रोज़ के ड्रामों से। कोई एक लड़का तुम्हें पसंद नहीं आता? क्या चाहती हो तुम? गजान सिद्दीकी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं समझती तुम? वो इस कलमुही मुंतहा की किस्मत में है। तूबा बेगम की चिंगाड़ती आवाज़ और शाइना का कहका इकट्ठे गूंजा। मॉम, मेरी भोली मॉम, आप भी क्यों नहीं समझती? जब हाशिर मुंतहा को छोड़ सकता है तो गजान क्यों नहीं? बस एक बार और सब काम तमाम। हाथ के इशारे से इसने क्रॉस का निशान बनाया था। अब क्या करने वाली हो तुम? हाँ, यह कदम हाशिर के हवास झंझलाए थे। ये कौन से वार की शाइना बात कर रही थी और गजान का नाम शाइना क्यों ले रही थी? मॉम, फ़ोटोज़ अब भी मेरे इस प्यारे से मोबाइल में महफूज हैं। कौन सी फ़ोटोज़ की बात कर रही हो? तूबा बेगम मुतवज्जिस हुई। ओ मेरी प्यारी मॉम, ये वही फ़ोटोज़ हैं जो मैंने हाशिर जैसे बेवकूफ़ शख्स को भेजकर मुंतहा को तलाक दिलवाई थी, और अब यही फ़ोटोज़ गजान के पास पहुंचेंगी और मुंतहा का काम तमाम होगा। फिर मैं बनूंगी मिसेस गजान सिद्दीकी। शाइना का कहका एक बार फिर फ़ज़ा में गूंजा था। मॉम, कितना प्यारा नाम है ना, मिसेस गजान सिद्दीकी। हाशिर के मुंह पर गोया एक तमाचा लगा था। ये कैसी हकीकत थी जो आज इसके सामने आई थी? ये दूसरा इल्ज़ाम था मुंतहा की ज़ात पर, जो आज वह भरी भरी रेत की मानद ढह गया था और मुंतहा के वजूद को पाक साफ कर गया था। हाशिर का दिमाग सनसना उठा था। मॉम, वैसे हाशिर कितना बेवकूफ़ है। आपने मुमानी के बारे में इसे भड़काया और वह फ़ौरन आपकी बात पर ईमान ले आया। आपने कहा था मुंतहा पाकबाज नहीं, इसने वो बात भी आंख बंद करके मानी। अब तस्वीरों का सच जब इसके सामने आया, इस बेवकूफ़ ने पल भर भी ना सोचा और मुंतहा को तलाक दे दी। शाइना के सच अल्फाज हाशिर के वजूद पर कोड़ों की माने थे। हाँ, है तो वो बेवकूफ़, लेकिन तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट था। पर क्या किया जाए, वो भी शादी रचा कर बैठा है। मेरा दिल करता है इसकी बीवी को घर से बाहर निकला करूं और तुम्हें इस घर में हीरे की तरह फिट करा दूं। मज़ीद सुनने की हाशिर में हिम्मत नहीं थी। धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया। वाह पुप्पो वाह, क्या कहने हैं आपके, इतनी गलीज़, इतनी घटिया सोच। शाइना और तूबा बेगम हाशिर को अपने सामने देखकर बेसाख्ता उछली थी। हाशिर, तुम यहाँ कैसे? तूबा बेगम की ज़बान लड़खड़ाई। जो तुमने सुना पल भर में ना जाने क्या हो चुका था। बस मज़ीद मत, कुछ नहीं सुनना पुप्पो। आपने इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी गंदी गेम खेली आपने। हाशिर का हाथ तूबा बेगम की जानिब था, चेहरे पर कर्ब ही कर्ब था। शाइना बेसाख्ता तूबा बेगम के पीछे छुपी। क्या बिगाड़ा था मैंने या मुंतहा ने आपका? आपने इतनी गलत फहमी हमारे दरमियान पैदा कर दी। बोलें, चुप क्यों है? हाशिर की धार सुनकर तूबा बेगम सहम गई थी। यह कदम आगे बढ़कर उन्होंने सजी संवरी चीज़ों को हाथों से दूर फेंका। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर शाइना चीखी थी। और तुम? यकदम इसने बाजू से पकड़कर शाइना को सामने किया। तूबा बेगम की चीख निकली। हाशिर से कुछ मत कहना। चुप, बिल्कुल चुप। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बाजू पर गिरफ्त सख्त किए इसने शाइना को मुकाबिल किया। जल्दी से सच बोलो, एक एक लफ्ज़ सच बोलो, वरना इस कांच के ऊपर फेंक दूंगा। शोला बाहर निगाहों से कहता दिल शाइना को दहला गया। मैंने कुछ नहीं किया, नहीं जानती। बोलो। हाशिर दाड़ा था और इसे कांच की जानिब झुकाया। मम्मी, शाइना चीखी थी। बोलो, पुकार फिर उभरी थी और झुका मज़ीद बढ़ा। मम्मा, मैं बोलती हूँ। सहमी आंखों से इस कांच को देखती वो बोलती चली गई, लफ्ज़ दर लफ्ज़ इसके गोशे गुजार करती वो हाशिर अली को पछतावों के ऐसी दलदल में धकेल गई थी कि हाशिर का तासुफ ज़दा वजूद इसमें गर्क होता चला गया। इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपी थी? बोलो। हाशिर चीखा। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़, ये सब मॉम का प्लान था। शाइना ने सारा इल्ज़ाम तूबा बेगम पर डाला। पुप्पो, क्या कहूँ मैं इसको? आप इस हद तक अच्छी दिल कर रहा है ख़ुद को ही आग लगा लूँ। इतनी नफ़रत कैसे पुप्पो? हाशिर का लहजा किरची किरची था। बरसों का बनाया मान ऐसा टूटा कि अब जुड़ना मुमकिन ही नहीं था। हाशिर का उठा हाथ, बाकी अल्फाज रुक गया। एक लफ्ज़ नहीं, एक भी लफ्ज़ नहीं। यकदम शाइना के हाथ से मोबाइल छीनकर इसने ज़ोर से ज़मीन पर फेंका। टुकड़ों में बटते ही मेमोरी कार्ड बाहर गिरा, जिसे हाशिर ने पल भर में तोड़ा था। आज के बाद आप और आपकी बेटी मेरे लिए मर गया हाशिर। तोड़ दिया आपने इसका गरूर। दिल कर रहा है इस कांच को अपने सीने में घुसा लूं, लेकिन नहीं, मरना नहीं है। सज़ा, हाँ सज़ा झेलनी है मुझे। सुरख अंगारा आंखें रगड़ते लड़खड़ाते कदमों के संग वो बाहर की जाने बढ़ा था। सोचे दिमाग पर हथौड़े बरसाती साथ चल रही थी। ना जाने आज हाशिर का हारा हुआ वजूद कहाँ जाने वाला था। पछतावे के नाग अब तमाम उम्र हाशिर का मुकद्दर बनने वाले थे। हाथ पर लगी सुई की
سوئی کی چبھن سے اس کی آنکھ کھلی، ہاتھ کو اس نے ہلانا چاہا لیکن کسی چیز میں قید ہونے کی وجہ سے وہ ہلا نہیں پائی۔ ہلکی سی کراہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیوی کیا ہوا؟ کہیں درد ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اس کی کراہ سن کر وہ بھی ہڑبڑایا تھا۔ رات سے صبح ہو چکی تھی۔ غزان صدیقی نے اپنی آنکھیں بند کرنا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ منتہا کو یک ٹک دیکھ کر اس دیوانے نے یہ رات گزاری تھی۔ کبھی اس کا ہاتھ تھام کر لبوں کو لگاتا، کبھی اس کے بال سنوارتا، کبھی کمفرٹیبل درست کرتا۔ وہ خود کو سکون پہنچاتا رہا۔ منتہا کی پرسکون نیند میں غزان کا سکون تھی۔ نہیں نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، لیکن یہاں کیسے؟ آپ رات بے ہوش ہو چکی تھی، غزان نے کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی نوک کیے اندر آئی۔ گڈ مارننگ مسز غزان۔ مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ڈاکٹر آگے آئی اور منتہا کے ہاتھ سے ڈرپ ہٹائی۔ یہ منتہا نے غزان کی جانب دیکھا، لیکن اس سے پہلے ہی ڈاکٹر بولی تھی، آپ ممی بننے والی ہیں۔ پرمزاح انداز میں ڈاکٹر نے گویا منتہا پر دھماکہ کیا۔ بے ساختہ نظر غزان پر گئی۔ غزان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ چمکی تھی اور اس مسکراہٹ نے شک پر سچ کی مہر کا کام کیا تھا۔ بہت پیار کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ، آپ سے ایک منٹ بھی پرسکون نہیں رہے۔ ڈاکٹرز کو بھی ہلکان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر شاید باتونی تھی یا پھر غزان جیسی بےتابی اس نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ مسٹر غزان، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ میب یہ مکمل ٹھیک ہیں، لیکن ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ یہ کافی کمزور بھی ہیں۔ ضروری ہدایت دے کر وہ کمرے سے نکلی تھی اور غزان منتہا کے قریب آیا تھا۔ منتہا نے اٹھنا چاہا جب غزان نے فوراً اس کو سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ غزان یہ ڈاکٹر، منتہا یکدم رونسی ہوئی۔ بیوی، تھینک یو سو مچ، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، میری لائف میں آنے کے لیے۔ ہاتھ تھامے اس نے منتہا پر پرکشش نظریں تانی۔ دونوں ہاتھوں پر اس نے اپنے یاقوتی لب رکھے۔ منتہا کی روح سنسنائی تھی۔ یکدم سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس خبر پر کیا تاثر دے۔ بیوی، لفظ نہیں باقی میرے پاس کہ میں کیا کہوں، بس آپ سمجھ جاؤ کہ آج غزان صدیقی کو اپنی بیوی سے انتہائی عشق ہو چکا ہے۔ ماتھے پر لب رکھ کر اس نے منتہا کو اس کا خاص مقام بتایا تھا۔ منتہا کے حواس اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھے۔ آئیں چلتے ہیں، مام ویٹ کر رہی ہوں گی۔ رات ان کو اطلاع بھی نہیں دے پایا۔ سہارا دیے اس نے منتہا کو سیدھا کھڑا کیا۔ ہائی ہیلز دیکھ کر غزان سوچ میں ڈوبا۔ منتہا نے بھی جیسے اس کی سوچ پڑی۔ وہ ویل چیئر پہ پلیز۔ منتہا اس کی بے باکی کو اچھے سے جان چکی تھی۔ غزان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ویل چیئر اس کے قریب لا کر اسے بٹھایا اور گھر کی جانب رواں ہوا تھا جہاں سمرین بیگم شدت سے ان دونوں کی منتظر تھیں۔ فون کی بیل نے ماریا کی توجہ کھینچی۔ اشار کا نام دیکھ کر ماریا بے ساختہ مسکرائی تھی، لیکن ارد گرد دیکھنا بھی اس نے ضروری سمجھا۔ آفاق اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ فوراً سے پہلے اس نے کال ریسیو کی۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ خوشی سے الفاظ نکلنا ناممکن تھے۔ آج 5 ماہ بعد پھر اس نے کال کی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے منتہا کی شادی پر کال کی تھی اور منتہا سے آخری بات کرنے کی خواہش کی تھی۔ حاشر کے لگائے گئے گھٹیا الزام نے اشار کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ وہ اس حد تک بددل ہو چکا تھا کہ اس نے دوبارہ آغا جان کے سامنے جانے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ ماریا اس کی بات کروانا چاہتی تھی، لیکن حالات اس وقت اتنے بدتر تھے کہ چاہ کر بھی ماریا اپنی زبان پر قفل لگا چکی تھی۔ اس کی کال کی بھنک اس نے فردوس بیگم کو بھی نہیں ہونے دی تھی۔ پلیز بھائی لوٹ آئیں، امی روتی ہیں آپ کے بنا، خدا کے لیے لوٹ آئیں۔ ماریا کی دعائی سن کر اشار کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ ماں کی یاد تو ہر پل دل کو بے چین رکھتی تھی، لیکن سگے بھائی کا لگایا گیا الزام اسے سب سے دور کر چکا تھا۔ ماریا، نہیں، مجھے آنے کا مت کہو، بس منتہا کی خیریت مجھے بتا دو۔ نہ جانے کیوں مجھے آج وہ بہت یاد آ رہی ہے۔ ایک الگ سی بے چینی ہے جو روح میں سرایت کر گئی ہے۔ پلیز ماریا۔ اشار کی التجا سن کر ماریا کی آنکھ نم ہوئی۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ… اس سے پہلے مزید کچھ بولتی کسی نے اس کے کان سے فون کھینچا تھا۔ ماریا یکدم دہلی تھی۔ فون لے کر آفاق نے اپنے کان سے لگایا۔ ماریا، بس امی کی یاد آتی ہے اور کوئی خاص یاد نہیں آتا۔ اشار شاید اپنے آپ کو بہلانا چاہ رہا تھا۔ ماریا کی سانس حلق میں اٹکی۔ نہ جانے آفاق اب اسے کیا کہنے والا تھا۔ ماریا نے آفاق کی جانب التجائی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ پلیز اسے کچھ مت کہیے گا۔ اگر امی کی یاد آ رہی ہے تو ان سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ کیا حاشر علی بننا چاہتے ہو؟ آفاق کی آواز سن کر یکدم اس نے کان سے فون اٹھایا۔ آفاق بھائی آپ؟ ہاں آفاق بات کر رہا ہوں۔ کیا تم بھی پتھر دل بن چکے ہو یا پھر حاشر کی طرح سب کو اذیت دینا تمہیں بھی پسند ہے؟ نہیں نہیں بھائی، حاشر کا نام سن کر وہ بے ساختہ تڑپا تھا۔
ایسا الزام وہ قطعی اپنی ذات پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اشار تم نے بنا بتائے جا کر بہت غلط حرکت کی تھی، تم نے تو ہمیں بھی شرمندہ کر دیا۔ اگر وہ الزام سچا نہیں تھا تو تم کیوں یہاں سے چلے گئے؟ کیا گھر والوں نے تم پر الزام لگایا تھا یا شک کی نیت سے دیکھا تھا؟ آج آفاق نے اشار کی کلاس لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماریا یک ٹک آفاق کو دیکھ رہی تھی، اسے تو لگا تھا نہ جانے آفاق اسے ذلیل و خوار کرے گا، لیکن آفاق کے الفاظ اس کی سوچ کے برعکس تھے۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ اشار نے بے ساختہ اپنے لب بیچے تھے۔ بھائی پلیز نہیں، مزید نہیں۔ کیا مزید نہیں؟ تمہیں واپس آنا ہوگا۔ تایا اور تائی امی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ دونوں دو بیٹوں کے ہونے کے باوجود بھی اکیلے ہیں، لیکن اگر حاشر ظالم ہے تو ضروری نہیں تم بھی اسی راہ پر چلو۔ اور ہاں، منتہا اپنی زندگی میں خوش ہے، اس کے لیے تم خود کو مجرم مت سمجھو۔ اور سب سے اہم بات، اب تم ماموں بننے والے ہو، اب تو تمہیں جلد لوٹ آنا چاہیے۔ آخری بات اس نے شرارت امیز لہجے میں کہہ کر ماریا کو سٹپٹانے پر مجبور کیا۔ سرخ ہوتی ماریا کو دیکھ کر اس نے ایک آنکھ میچی تھی۔ کیا بھائی ماموں؟ میں ماموں بننے والا ہوں۔ اشار کی آواز کانپی تھی۔ ہاں، تم ماموں بننے والے ہو۔ اگر اپنے بھانجے یا بھانجی سے ملنا تم جلدی نہ آئے تو میں نے تمہیں دوبارہ اس گھر میں گھسنے نہیں دوں گا۔ اب اسے دھمکی سمجھو یا پھر آرڈر، تم نے جلد از جلد لوٹنا ہے۔ جی بھائی، میں بہت جلد، ہاں بہت جلد آؤں گا۔ آفاق کی اس کی خوشی سے بھرپور آواز سن کر مسکرایا تھا۔ چند باتوں کے بعد اس نے فون رکھا اور ماریا کی جانب متوجہ ہوا جو ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی سامنے ہی موجود تھی۔ آفاق، مجھے لگا تھا کہ آپ، کیا یہی لگا تھا کہ میں موبائل زور سے پھینکوں گا، تمہیں باتیں سناؤں گا؟ یہی لگا تھا؟ آفاق نے درمیان میں اس کی بات اچکی۔ نہیں ایسا نہیں، جانتا ہوں ماریا کے پورا 1 سال اجنبیت برداشت کی ہے اور اعتبار آہستہ آہستہ ہی آئے گا، لیکن اگر یہ کال 1 سال پہلے بھی آتی تب بھی میں اشار کو آنے پر اصرار کرتا، کیونکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آفاق، آپ بہت اچھے ہیں۔ بے ساختہ ماریا آفاق کے بازو کے ساتھ لگی تھی۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسا شوہر دیا۔ اگر اتنا اچھا لگتا ہوں تو اچھے ہونے کی تعریف بھی اچھی طرح سے کیا کرو۔ یکدم اسے سامنے کیے سینے میں بیچا تھا۔ ایسی تعریف کرتے ہیں نہ، بس منہ سے اظہار کر دیا، سرگوشنہ انداز میں کہہ کر اس نے کان پر لب رکھ کر ماریا کو سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سینے پر سر رکھے وہ اپنی خوش قسمتی پر رقص کر رہی تھی۔ جاری ہے عشق بددعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 46۔ سہارا دیے وہ منتہا کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں سمرین بیگم ہلکان سی لاؤنج میں چکر کاٹے فون بار بار ملا رہی تھی۔ سائڈ پر حمدان بھی پریشان سا بیٹھا تھا۔ موم بھائی، حمدان کی نظر جیسے ہی غزان پر پڑی وہ تیزی سے اٹھ کر غزان کی جانب آیا۔ بھائی آپ کہاں تھے؟ کل رات سے آپ کو فون ٹرائی کر رہا ہوں، ایٹ لیسٹ کال تو پک کرتے ہیں نا؟ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ منتہا کو نظر انداز کیے اس نے بےتابانہ غزان سے پوچھا۔ غزان کہاں سے آ رہے ہو؟ سمرین بیگم بھی آگے بڑھی۔ موم ویٹ، منتہا کو پہلے بیٹھنے دیں، پھر سب بتاتا ہوں، دھیمی مسکراہٹ کے سنگ کہہ کر وہ منتہا کو لیے لاؤنج میں آیا، اسے کاؤچ پر بٹھایا۔ بے حال سی وہ ٹیک لگا گئی۔ موم ادھر آئیں۔ سمرین بیگم کا ہاتھ پکڑ کر وہ انہیں منتہا کے روبرو لایا۔ آ جاؤ حمدان، بیٹھ جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ موم میرا موبائل آف ہو گیا تھا رات، اچانک منتہا کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اسے ہاسپٹل لے گیا، کال کرنے کی فرصت نہیں تھی، اسی لیے ابھی واپس آیا ہوں اور آپ کے سامنے صحیح سلامت ہوں۔ کیا ہوا بیٹا؟ غزان پر تیکھی نظر ڈالے وہ منتہا کی جانب آئیں جو شرمائی گھبرائی نظریں جھکا گئی۔ کیا ہوا ہے غزان؟ منتہا بتاؤ، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ موم آپ دادی بننے والی ہیں، غزان نے دھیمے سے کہہ کر مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ واٹ؟ میں دادی؟ سمرین بیگم یک دم ہکی بکی رہ گئی۔ منتہا بے ساختہ شرمائی تھی۔ کاؤچ پر بیٹھے حمدان کا رنگ فک ہوا، ہمیشہ کی طرح یہ خبر بھی سے ناگوار گزری تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، میں بتا نہیں سکتی میرے بچوں، آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی ہے۔ بے ساختہ انہوں نے منتہا کا ماتھا چوما۔ مبارک ہو بھائی، حمدان نے بھی گویا مروت نبھائی۔ غزان، منتہا کو اوپر لے جاؤ، میں ذرا صدقے کا کہہ کر آتی ہوں، اور ہاں منتہا کے لیے کچھ کھانے کو بھی بھجواتی ہوں۔ خوشی سے سمرین بیگم کے حواس سلب ہو چکے تھے۔ غزان میں سے ان کو مخصوص ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ منتہا، سلطان میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بے شرم ہو، مر کیوں نہیں گئی؟ اپنے محبوب شوہر کو اپنی حقیقت بتا دینا، طوائف جیسی ہو۔ اپنے ہی الفاظ حاشر علی کو اپنے منہ پر تماچوں کی طرح لگ رہے تھے، دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور حاشر علی کی ندامت بڑھتی جا رہی تھی۔ طلاق دیتا ہوں؟ میرے بھائی کے ساتھ تعفف ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں حاشر، یہ سچ نہیں ہے۔ آوازیں گڑ مڈ ہو رہی تھی، الفاظ تھے کہ ناگوں کی طرح دماغ کو ڈھس رہے تھے۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی کہ یکدم الفاظ کا زہر اتنا بڑا کہ یکدم حاشر نے اپنے بالوں کو نوچا تھا۔ نہیں، یہ نہیں۔ حاشر علی یکدم چیخا تھا اور اپنے
اور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارے تھے۔ گاڑی ایک چیخ کے ساتھ سڑک کے بیچ رک چکی تھی۔ سنسان ایریا ہونے کی وجہ سے ٹریفک بہت کم تھی، لیکن نہیں منتہا نہیں، میں نے یہ کیا کر دیا، اب اپنی ہی منقوہ کو اندیکھی کھائی میں پھینک دیا۔ 12 سال بے وجہ نفرت کرتا رہا، ایک بھی وجہ سچی نہیں تھی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ روتا کرلاتا حاشر علی ہمدانی تباہی کے شاید آخری دہانے پر تھا، لیکن نہیں، ابھی حاشر علی ہمدانی کی معافی نہیں، بلکہ ابھی تو مکافات عمل کا شروع تھا۔ جو بویا تھا وہ تو کاٹنا ہی تھا۔ میں کہاں جاؤں، کہاں؟ یکدم گاڑی سے باہر نکل کر وہ مزید اونچا چیخا تھا، چیخ کر نہ جانے وہ کون سی کھلن اپنے اندر سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ یا اللہ! آسمان کی جانب دیکھتا وہ آج پورا 1 سال بعد رب کو پکار بیٹھا تھا۔ وہ رب تو اپنے گنہگار بندے کی بھی ایک پکار کا منتظر ہوتا ہے، حاشر کی پکار کیسے نہ سنتا؟ لیکن ابھی امتحانات کا سامنا مزید ہونا باقی تھا۔ گناہوں کی معافی تو مل جاتی ہے، لیکن مکافات عمل طے ہوتا ہے، اور شاید حاشر کا بھی طے تھا۔ کیوں نہیں سنی میں نے اس کی پکار، اس کی التجائیں؟ اتنا سنگ دل کیوں بنا میں؟ کیوں؟ یکدم اس نے دونوں ہاتھ پتھریلی سڑک پر مارے، سرخ چہرہ، لال انگارہ آنکھیں، ہاتھوں پر پڑی خراشیں، سارا منظر وہی تھا جو 1 سال پہلے منتہا نے بھٹکایا تھا۔ آج وقت بدل چکا تھا، منتہا کی جگہ حاشر کا وجود تھا۔ میں کیوں نہیں دیکھ پایا اس کے آنسو؟ کیا بیر تھا مجھے اس سے؟ یکدم وہ اٹھا تھا اور زوردار پنچ سامنے شیشے پر پڑے۔ غصے کی طاقت تھی یا پچھتاوا تھا کہ شیشہ یکدم چکنا چور ہو چکا تھا، خون تیزی سے بہا اور حاشر کی شرٹ کو داغدار کر گیا تھا۔ ہاتھ کو دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ یہ زخم آج مجھے کچھ احساس نہیں دے رہے، کیونکہ یہ بہت کم ہے منتہا کو دیے گئے زخموں کے آگے۔ ہاتھ کو اس نے دوبارہ گاڑی پر مارا تھا، خون یکدم گاڑی پر لگا تھا اور لکیر بناتا نیچے کی جانب آیا تھا۔ لیکن کیوں میں نے اس کی ایک بھی فریاد نہیں سنی؟ کیوں میں نے ایسا ہاتھ کو بار بار گاڑی پر مارتا ہوا ہنجانی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا؟ چیختا چلاتا وہ آج شاید اپنے گناہوں کو سامنے دیکھ رہا تھا، جو مخصوص اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بے سود بیٹھے وہ آج ضمیر کی عدالت میں کھڑا تھا۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا، لیکن حاشر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ماتم مناتا وہ دوبارہ گاڑی میں سوار ہوا تھا۔ ابھی چند میل ہی طے کیے تھے کہ گاڑی سامنے آتے ٹرالے میں لگی، اور حاشر علی چند ہی لمحوں میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہر بار ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ جتنا میں اسے بھائی سے دور کرنا چاہتا ہوں، اتنا وہ بھائی کے قریب آتی جا رہی ہے۔ کیوں میں کچھ نہیں کر پا رہا؟ اب تو میں اسے دوسرے طریقے سے بھی ڈرانے دھمکانے لگا ہوں، لیکن اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ سگریٹ سلگائے وہ جویریہ کے پہلو میں دراز تھی۔ جویر آج پھر ہمدان کے فلیٹ میں موجود تھی۔ ہمدان، اب تمہیں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دوں گی۔ پچھلی تذلیل میں اب تک نہیں بھول پائی، نروٹھے پن سے کہتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ ہمدان نے فوراً سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور جویریہ کے گرد بازو حائل کیے۔ اس تذلیل کا ازالہ بھی تو کر چکا ہوں، اب تم اپنے ہمدان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھو گی؟ بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا جویریہ کے کانوں میں دھیمے سے بولا تھا۔ ہمدان، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ جویریہ نے بے نیازی برتی تھی۔ اوکے مت کہو، لیکن اپنے عاشق سے بے نیازی مت برتو، ورنہ یہ دیوانہ نگر سر پٹکتا ملے گا۔ ہمدان نے مبالغہ رائی کی حد ہی کر دی۔ ڈرامے باز! جویریہ نے سر جھٹکا۔ صرف تمہارے لیے۔ ہمدان کا جواب حاضر تھا۔ خیر چھوڑو، تم کچھ بتانے والی تھی، مجھے کچھ بتانے والی تھی۔ ہمدان نے جویریہ کی جانب دیکھا۔ جویریہ نے بھی مزید بے رخی دکھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، وہ مجھے یاد آیا، کل پارٹی میں تمہاری بھابھی حاشر علی کے ساتھ کافی باتیں کری تھیں۔ میں نے پارٹی کے تمام رویداد ہمدان کے گوشے گزار کری۔ ہمدان اس کی رویداد سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ منتہا اور حاشر علی ہمدانی، مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ۔ شیطانی دماغ پھر کوئی چال چلنے کو بے تاب تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، لیکن حاشر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس شخص کی ان حرکات سے جویریہ اب عاجز آ چکی تھی۔ اپنے پلان کے وہ کافی حد تک قریب تھی، لیکن حاشر علی ہمدانی آج کل نہ جانے دوبارہ کن فضاؤں میں رہنے لگا تھا۔ کئی بار فون ٹرائی کرنے کے بعد بھی جب اس سے کانٹیکٹ نہ ہو پایا تو وہ موبائل پٹکتی بیڈ پر دراز ہو چکی تھی۔ قریباً صبح کے 4 بجے اس کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ آنکھیں مسلتی اس نے فون کان سے لگایا، جہاں ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ آپ کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، سٹی ہاسپٹل میں ہیں، آپ فوراً سے پہلے یہاں پہنچیں۔ جویریہ کے چہرے پر بیزاری ایک نئے ڈرامے کی شروعات ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل کی جانب رواں دواں تھی، جہاں حاشر علی ہمدانی ایڈمٹ تھا۔ منتہا کی خوشی کی خبر دونوں خاندانوں کو نئی خوشگواریت دے گئی تھی۔ خوشیوں نے جیسے اس حویلی پر دستک دے ہی دی تھی۔ آج آغا جان سب کے ساتھ آج پہلی بار منتہا کے گھر میں موجود تھے۔
خوشگپیوں کے دوران ہی دوپہر کا لنچ کیا گیا۔ غزان کی اس کی فیملی کو مان عزت دینا منتہا سلطان کے دل میں اس کی عزت اور رتبہ کو مزید بڑھا گیا تھا۔ میں جانتی تھی منتہا کو اللہ پاک نے تمہارے لیے کچھ اچھا فیصلہ کیا ہے، اور دیکھو آج اللہ پاک نے تمہیں اتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ زوبیہ بیگم کی خوشی آج چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ نیک سے تیار منتہا سلطان محض نظریں جھکا گئی تھی۔ امی میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ منتہا نے آخرکار زوبیہ بیگم کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ غزان نے تو کچھ یکدم منتہا زوبیہ بیگم کے گلے لگی۔ زوبیہ بیگم کا دل دہلا۔ کل سے وہ غم اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی، آج زوبیہ بیگم کو دیکھ کر صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ منتہا دہلاؤ مت، بتاؤ کیا بات ہے؟ امی حاشر وہ کیوں مجھے سکون نہیں لینے دیتا، کیوں بار بار میری زندگی میں آتا، وہ چلا کیوں نہیں جاتا؟ پارٹی میں ہوئی ملاقات کا حال اس نے زوبیہ بیگم کے گوشے گزار کیا تھا۔ زوبیہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہوئی، نہ جانے وہ شخص منتہا سے اب کیا چاہتا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں آغا جان سے اس بارے میں بات کروں گی۔ بالکل بھی پریشان نہیں ہو۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے گال صاف کر کے انہوں نے منتہا کی ہمت بندھائی تھی۔ امی میں غزان کو سب آج بتا دوں گی، میں مزید ان سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ بے شک اس کا جو بھی نتیجہ نکلے میں بوجھ تلے دب کر نہیں رہ سکتی۔ یکدم منتہا نے زوبیہ بیگم کو ہلکان کیا۔ نہیں نہیں منتہا، یہ حقیقت نہیں میرا بچہ، یہ میرے جڑے ہاتھ تیرے سامنے ہے، خدارا طوفان مت لانا۔ نہیں امی نہیں، پلیز ایسے مت کریں، میں نہیں نبھا سکتی اس رشتے کو، مجھے سکون نہیں ملتا امی، میں کیا کروں؟ منتہا تجھے میری قسم میرے بچے مت کرنا ایسا، امی پلیز۔ بے بسی انتہا پر تھی۔ زوبیہ بیگم کے جڑے ہاتھ دیکھ کر منتہا خاموش رہ گئی تھی۔ پھر آج ماں کے جڑے ہاتھ منتہا کی بولتی بند کر گئے تھے۔ چلو آؤ، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد منتہا کو نارمل کیے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی، جہاں سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ آج تو کافی خوش ہے۔ منتہا کو آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر غزان بھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دودھ کا گلاس دیکھ کر منتہا کے منہ پر بیزاری نمایاں ہوئی۔ کل سے غزان نے اسے کھلانے کی حد کر دی تھی۔ ہر 10 منٹ کے بعد وہ کچھ نہ کچھ کھانے کو لے کر اس کے سامنے تھا۔ آفس کو بھی 2 دن سے اس نے خیر باد کہہ رکھا تھا۔ آج کا خوشگوار دن منتہا کے چہرے پر بھی خوشی لایا تھا، جو آج پہلی بار اس کے چہرے پر واضح بھی ہو رہی تھی۔ دودھ؟ غزان نے گلاس آگے بڑھایا۔ رکھ دیں، ابھی پی لیتی ہوں۔ منتہا نے بہانہ تراشا۔ نو بیوی، کوئی بہانہ نہیں۔ غزان جانتا تھا وہ یہی کہے گی۔ کندھے پر ہاتھ پھیلائے اسے بیڈ کی جانب لایا اور اسے وہاں بٹھایا اور گلاس اس کے منہ سے لگایا، جو وہ منہ بناتی پی چکی تھی۔ غزان، منتہا نے بے ساختہ انگلیاں چٹکائیں، وہ جیسے کسی کشمکش میں تھی۔ جی غزان کی جان۔ غزان کا خمار آلود لہجہ منتہا کی جان ہلکان کر گیا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں بولیں، میں سن رہا ہوں۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے لیے بیڈ پر دراز ہوا۔ منتہا نے گہری سانس لیے اپنی ہمت جمع کی تھی۔ میں آپ کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ بولیں بیوی، میں ہمتاً گوش ہوں۔ کیا ہوا؟ آج آریہ پار کرنے کا وہ تہیہ کر چکی تھی۔ منتہا نے ساری رویداد غزان کے گوشے گزار کی۔ یکدم غزان کا ہاتھ تھما اور منتہا کی سانس بھی گویا تھم ہی گئی تھی۔ جاری ہے۔